آرمی ایکٹ میں ترمیم کے لیے جلد بازی نہ کی جائے، نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں کو خط لکھ دیا۔ خواجہ آصف کو تحریری ہدایات میں کہا گیا ہے کہ اہم بل 24 یا 48 گھنٹوں میں منظور نہیں کیے جاتے، لہذا آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظوری کے لیے کم سے کم ٹائم فریم اپنایا جائے۔ بل پہلے قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے، پھر اسے اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھیجا جائے۔ نواز شریف کے اس خط کے بعد حکومت نے بل قومی اسمبلی میں پیش کیا اور اس کے بعد قائمہ کمیٹی برائے دفاع کو بھیجا۔ ڈیفنس کمیٹی کا اجلاس ہنگامی طور پر منعقد ہوا اور آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق ترامیم بآسانی منظور کرا لی گئی۔ وزیر قانون کے مطابق کل قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس میں بل منظوری کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ مسلم لیگ نون نے بل کی سینٹ اور قومی اسمبلی میں منظوری کے لیے نواز شریف کے خط اور تجاویز پر عمل کی شرائط رکھ دی ہیں۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کے تمام اراکین بل کی حمایت میں ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن بل جلد بازی میں منظور نہ کیا جائے، حکومت ان کی درخواست مانے اور اجرت میں قانون سازی نہ کی جائے، قانون سازی کے لیے پارلیمانی اقدار کو اپنایا جائے۔ نواز شریف نے اپنے خط میں لکھا کہ جلد بازی نہ کریں، پروسیجر بلڈوز نہ کریں۔ اتنا اہم بل منظور کرانے کے لیے پارلیمنٹ کو ربڑ سٹیمپ جیسا نظر نہیں آنا چاہیے، پارلیمنٹ کی توقیر پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ نواز شریف نے اپنے خط میں اسٹینڈنگ کمیٹی کو غور کے لیے 7 اور 8 جنوری کی تاریخ تجویز کی۔ 13 جنوری کو بل سینٹ میں بھیجنے، 15 جنوری کو سینٹ میں اس پر بحث اور ووٹنگ کرانے کی تجویز دی گئی ہے۔ نواز شریف نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنی پارلیمانی پارٹیوں کا اجلاس بلائیں، بل پر غور کریں۔ ذرائع کے مطابق قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں مسلم لیگ نون، پاکستان پیپل پارٹی اور جے یو آئی فے نے بل کی نہ حمایت کی نہ مخالفت کی۔ جماعت اسلامی نے آرمی ایکٹ کی مخالفت میں ووٹ دیا۔ لیگی رہنماؤں نے بل جلد بازی میں منظور کیے جانے پر اعتراض ضرور کیا، جبکہ حکومت نے بل قائمہ کمیٹی سے منظور ہونے کے بعد کل اسے قومی اسمبلی میں پیش کرنے کا اعلان کر دیا۔ نون لیگ کے مطابق بل جلد بازی میں منظور کرانے کی کوشش سے پارلیمانی اقدار کو نقصان پہنچے گا۔ اب بظاہر یہ تو نہیں لگتا کہ حکومت نواز شریف کی تمام تجاویز سے اتفاق کرے گی اور تجویز کردہ ٹائم فریم پر عمل کرے گی، تو کیا اس صورت میں مسلم لیگ نون اپنا فیصلہ تبدیل کر سکتی ہے یا بل کی حمایت سے پیچھے ہٹ سکتی ہے، جس کا جواب بظاہر نفی میں ہے۔ ذرائع کے مطابق تمام سیاسی جماعتیں بل کے پیش کیے جانے سے پہلے اصولی طور پر اس بل کی حمایت کا فیصلہ کر چکی ہیں اور اعتراضات کی بنیاد محض خود کو تسلی دینے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح خان صاحب نے نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا لیکن بانڈ کی شرط رکھ دی، اسی طرح اب نواز شریف کا خط آ گیا ہے اور سیشن کو طویل کرنے کی شرط موجود ہے، لیکن اس شرط کے اوپر امپلیمنٹ ہونے کا امکان موجود نہیں، بلکہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ حکومت اس پر مزید وقت ضائع نہیں کرے گی، اور یہ حکومت بار بار کہہ رہی ہے کہ وہ اس پر مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی اور کل یہ بل منظور کرا لیا جائے گا۔ پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے بھی بل کو قائمہ کمیٹی سے منظور کرانے پر اسے پارلیمانی نظام کی مضبوطی اور جمہوریت کی فتح قرار دیا۔ تو لگتا یوں ہے کہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کا مسئلہ پارلیمنٹ کے ذریعے حل کرانے پر سیاستدان یا سیاسی جماعتیں یا پارلیمانی جماعتیں خوش ہیں۔ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی دونوں بڑی سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جو اپنے سیاسی نظریات اور بیانیے کے برعکس اس عمل کا حصہ بن رہی ہے، جن کی وجہ سے دونوں سیاسی جماعتوں کے نظریے اور بیانیے کو دھچکا پہنچنے کا خدشہ ہے۔ آرمی ایکٹ میں ترامیم کی حمایت میں ووٹ دینے والوں کا نظریہ یہ ہے کہ اگر یہ کام پارلیمنٹ کے ذریعے ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو تبدیل کر لیا گیا ہے، اور یہی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہے کہ فیصلہ عوامی نمائندے کر رہے ہیں۔ لیکن اب فیصلہ نواز شریف کا ہے یا شہباز شریف کا ہے یا مصلحت کے تحت کیا گیا ہے یا قومی مفاد میں کیا گیا ہے، مسلم لیگ نون کے ووٹر اور سپورٹر کے لیے مایوس کن تو ہے ہی، لیکن ان پارلیمنٹیرین کے لیے سب سے بڑا جھٹکا ہے جنہوں نے نامساعد حالات میں پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا، جن پر مقدمات بنے، جنہیں بلیک میل کیا گیا، دھمکیاں دی گئی،
جو نیب اور ایف آئی اے کے سامنے حاضریاں لگواتے رہے وہ کہیں زیادہ صدمے میں ہیں۔ لیگی اراکین اسمبلی کو بہت سے لالچ بھی دیے گئے، ڈرایا دھمکایا بھی گیا، لیکن مسلم لیگ نون یعنی پارٹی نہ ٹوٹی، نہ انہوں نے پارٹی کا ساتھ چھوڑا۔ اب ان کے لیے کیا چوائس رہ گئی ہے؟ اگر وہی کہتے ہیں، بہت سے لوگ نون لیگ کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ کرنا تھا تو پہلے دن ہی کر لیتے، کیوں جھگڑے مول لیے اور کیوں نظریاتی بننے کی کوشش کی گئی؟ اب سوال پوچھنے والے یہ سوال بھی پوچھ رہے ہیں کہ اگر مسلم لیگ نون نے اسٹیبلشمنٹ کے قریبی ہونا تھا تو پھر اس کے لیے پارٹی کے دیگر لوگوں کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا؟ مجبوریاں اور مصلحتیں بھی اپنی جگہ پر، جب جرنیل ہتھیار ڈال دے تو پھر سپاہی بیچارہ کیا کرے گا؟ تو مسئلہ یہ نہیں کہ مسلم لیگ نون کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا، مسئلہ تو یہ ہے کہ قیادت نے اپنے لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیا، اس کی وجہ سے رد عمل بہت شدید ہے۔ تو نواز شریف کے خط سے مسلم لیگ نون کی قیادت اپنے ووٹر اور سپورٹر کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہے کہ فیصلہ نواز شریف نے کیا ہے اور ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے تحت ووٹ کو عزت دلا دی گئی ہے۔ اس کے برعکس کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں اس حوالے سے ایک واضح تقسیم پیدا ہو رہی ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دھڑے بندی کی صورت میں نکلے گا یا پھر ایک نئی مسلم لیگ بن سکتی ہے۔